الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين تأثر بالنور المبين والقرآن الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متعدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة ألا بها ذكره وامتد منها صوته وأرسله بحجة كافية وموعظة الشافية ودعوة متلافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به بدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين الملقب بطه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات عليكم محمد. اللهم صل على محمد حاضرین گرامی منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا و ادا اور صاحبان فہم و درگاہ، ہم مسلسل خاندان رسالت کے متعلق ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ تاریخ نے پیغمبر اسلام کے اس عظیم خاندان کی جسے اللہ نے قرآن میں شجرہ طیبہ کہا، اس کے متعلق تاریخ میں انصاف نہیں ہوا. مسلمانوں کی تاریخ میں آبائے پیغمبر کو کافر و مشرک لکھا گیا، پیغمبر کے پالنے والے کو نسبت کفر دی گئی، اور پیغمبر اسلام کی وہ سب سے عظیم اور عزیز اور جانثار زوجہ کے جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال قیمتی اور اپنا سارا اثاثہ مال و دولت اسلام پہ قربان کر دیا، ان کے ساتھ تاریخ میں ناانصافی ہوئی اور انہیں سیدھا سیدھا لکھا گیا، انہیں طلاق یافتہ لکھا گیا. کل کی مفصل گفتگو اسی سلسلے میں رہی کہ پیغمبر اسلام کی جو سب سے عزیز اور جانثار زوجہ جناب خدیجہ کے جو بلا شدت غیر پیغمبر کی زوجیت میں رہی اور جب تک آپ حیات رہی حضور مکرم نے کوئی دوسرا ازدواج نہیں فرمایا، اور مستقل پیغمبر اسلام آپ کو یاد کرتے رہے. اور آپ کی عمر کے سلسلے میں کل میں نے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، وہ تمام حالات کے ان حالات کے تحت پیغمبر اسلام سے آپ کا ازدواج ہوا اور کس طریقے سے ہوا، اور آپ کو یہ ملکۃ العرب کا ٹائٹل اور یہ لقب پیغمبر اسلام نے ودیعت فرمایا. اور جب پیغمبر اسلام سے آپ کا ازدواج ہو چکا تو اس وقت مسلمانوں کی ظلم حالی یہ ہے کہ اوائل اسلام صدر اسلام کا دور ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں فاتح ہیں، اور جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، اور اس طریقے سے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، اسلام کے کام آ گئی یہ دولت. اب جب یہاں یہ کہا جاتا ہے تو آج اس سوال کا جواب عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ جب یہ کہتے ہیں ہم کہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت، اب کوئی ساری دولت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی 500,000 روپئے کا زمیندارہ نہیں تھا، یا کوئی بہت چھوٹی موٹی کوئی دولت ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ مختصر سا کیش. ملکۃ العرب کہلا رہی ہیں، عرب کا بڑے سرمایہ داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو خزانہ بھی بہت بڑا ہوگا. تو خزانہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ نے صرف کر دیا، خرچ کر دیا، اپنی دولت کو قربان کر دیا. تو اب سوال
یہ آتا ہے انسان کے ذہن میں جب یہ کہا جائے کہ جناب خدیجہ نے ساری دولت اسلام کا قربان کر دی تو فوراً ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت صرف مفلس ہی مسلمان ہو رہے تھے؟ کیا غریب ہی مسلمان ہو رہے تھے؟ کیا پسماندہ طبقہ ہی مسلمان ہو رہا تھا؟ کیا کوئی امیر اسلام نہیں لے کے آ رہا تھا؟ کیا کوئی دولت مند مسلمان نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اسلام میں ایسی جاذبیت اور کشش نہیں تھی کہ وہ کسی دولت مند کو، کسی تاجر کو، کسی دکاندار کو اپنی طرف مائل کر سکتا اور وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، وہ بھی مسلمان ہو جاتا؟ کیا صرف غریب ہی مسلمان ہو رہے تھے کہ جن کے اوپر یہ مال و دولت صرف کیا جا رہا تھا، خرچ کیا جا رہا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ بالکل نہیں، امیر بھی مسلمان ہو رہے تھے، غریب بھی مسلمان ہو رہے تھے، تاجر بھی مسلمان ہو رہے تھے، دکاندار بھی مسلمان ہو رہے تھے، اور بڑے بڑے کاشتکار بھی مسلمان ہو رہے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی دکاندار اور امیر آدمی، یہ امیر طبقہ کہ جو دولت مند ہوتا تھا، جیسے ہی یہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، امیر ہی فوراً غریب ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سورس آف انکم دو طریقے کے تھے عرب میں۔ ایک تو مزدور طبقہ ہے کہ جو ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ کماتا ہے، روز مزدوری پہ جاتا ہے، 500,000 روپے جو کما کے لاتا ہے وہ روزانہ خرچ کرتا ہے، اسی سے اس کی زندگی چلتی ہے۔ روزانہ مزدوری پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے، ان سے راشن پانی خریدتا ہے، اسی سے دوا علاج کراتا ہے، وہ روزانہ کا آسوبہ جو لے کے آتا ہے وہ روزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے مالداروں کا کہ جو یا تو تاجر ہوتے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، یا وہ ڈیلر ہیں، یا وہ سپلائر ہیں، یا دوسرے ایک بہت بڑا طبقہ جو تھا وہ تھا کہ جن کے باغات تھے، کھیتیاں تھیں، اور عرب میں باغ اس وقت کھجوروں کے زیادہ ہوتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی تو یہ مزدور پیشہ جیسے ہی یہ مسلمان ہوتا تھا، اور مسلمان ہوتا تھا اس وقت کہاں رہتا تھا؟ مکے میں، جہاں مشرک بھی رہ رہے ہیں، جہاں یہودی بھی رہ رہے ہیں، جہاں عیسائی بھی رہ رہے ہیں، جہاں اسلام دشمن طاقتیں بھی رہ رہی ہیں۔ اور جب یہ مسلمان ہوتا تھا، اسلام لے آتا تھا، تو جب یہ کام کرنے کے لیے پہنچتا تھا صبح کے، جہاں روزانہ جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو یہ تو بعد میں پہنچتا تھا، اس کے اسلام لانے کی خبر پہلے پہنچ جاتی تھی۔ اب یہ کام کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ یہ یہودی کے باغ میں جائے گا، یا عیسائی کی دکان پہ جائے گا، یا کسی کافر و مشرک کے گھر میں جا کے کام کرتا تھا۔ اب جب یہ کام کے لیے اگلے دن پہنچتا تھا تو وہ اسے سوال کرتے تھے، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ جواب دیتا تھا کہ ہاں میں اسلام لے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے فوراً کہتے تھے کہ جاؤ آج کے بعد تمہیں کوئی کام نہیں ملے گا۔ یہ وہاں سے مایوس پلٹ کے آ جاتا تھا۔ اب سوچئے کہ وہ انسان کے جو روز کماتا ہے، روز کے اخراجات برداشت کرتا ہے، جب اسے کام نہیں ملے گا، مزدوری نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا؟ کب تک بھوکا رہے گا؟ اچھا خود بھوکا رہے، بیوی کو کیا کھلائے گا؟ بچوں کو کیا کھلائے گا؟ گھر والوں کو کیا کھلائے گا؟ تو ایک تو یہ طبقہ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے کہ جب یہ اسلام لے آتے تھے تو ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اب انہیں کہیں کام نہیں ملتا تھا۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو یا دکاندار ہے یا تاجر ہے۔ اب اس دکاندار کا بھی کیا عالم ہوتا تھا جب یہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، یہ اسلام لے آتا تھا، تو اب اس کے اسلام لانے کی خبر بھی مکے میں گردش کرنے لگتی تھی، اور لوگ وہ اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن عناصر تو فوراً کہتے تھے کہ اس کی دکان سے کوئی سامان نہیں خریدا جائے گا، اس سے کوئی تجارتی معاملہ نہیں رکھا جائے گا، اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اب ایک دکاندار، اسے آپ نہیں سمجھے گے تو کون اس مثال کو بہتر سمجھ سکتا ہے؟ ایک دکاندار کہ جو دکانداری کرتا ہے، اگر اس کے پاس کیش نہیں آئے گا تو اس کا سامان نہیں بکے گا، نیا سامان دکان میں کہاں سے لے کے آئے گا؟ اب کیا کرے گا؟ اگر جس کسی کی کریانے کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، تو کب تک آٹا دال چاول تیل یہ کب تک پھانکتا رہے گا؟ دکان بالآخر کچھ دن بعد ختم ہو جائے گی، جب اس کی دکان کا سامان نہیں بکے گا، نیا سامان نہیں خریدے گا، کیش نہیں آئے گا، تو یہ دکان ختم ہو جائے گی کچھ دن کے بعد، جب سارا سامان ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جو مالداروں کا طبقہ تھا وہ تھا باغبان اور کاشتکار، کشاورز، وہ جو کسان تھے، اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے کھجور کے، اور کھجور کی ایسی کھیتی ہوتی ہے کہ جب وہ پھل پک جاتا ہے تو اسے کیا کرتے تھے؟ یہ منڈی میں لے جاتے تھے، اسے لے جا کے فروخت کر لیتے تھے، بڑے بڑے گوداموں کے مالک اسے خریدتے تھے، وہ آگے اسے دکان پہ سپلائی کرتے تھے۔ جب یہ باغ کا مالک مسلمان ہو جاتا تھا، اب جب یہ جاتا تھا منڈی میں تجارت کرنے کے لیے کہ اپنے باغ سے کھجور کے کھجورے توڑے اور لے جا کے انہیں فروخت کرے، تو اس کے بھی اسلام لانے کی خبر پہنچ جاتی تھی، اور وہ سارے کافر و مشرک اور یہودی اسلام دشمن طاقتیں آپس میں اتحاد کر لیتے تھے کہ اس کا مال کوئی نہیں خریدے گا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ سارا مال گل سڑ کے ختم ہو جاتا تھا۔ تو جو غریب ہے وہ تو پلس غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو مالدار ہے وہ بھی غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کیا حالات چل رہے ہیں؟ جیسے ہی کوئی کلمہ پڑھتا تھا، جیسے ہی کوئی اسلام کا اعلان کرتا تھا، جو غریب تھا
وہ جو پلس غریب ہوتا جا رہا ہے اس کے حالات اور دیگر کو ہوتے جا رہے ہیں، جو مالدار ہے وہ بھی غریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اب کسی ایسے انویسٹر کی ضرورت تھی کہ جو اتنا مال و دولت اسلام پہ مسلمانوں پہ خرچ کر دے کہ مسلمانوں کے حالات اس طریقے سے بدل جائیں کہ دکان بھی ان کی ہو، سامان خریدنے والا بھی یہ ہو، سامان ڈالنے والا بھی یہ ہو، تجارت کرنے والے بھی یہ ہوں، باغات بھی ان کے ہوں، خریدنے والے بھی یہ ہوں، گودام بھی ان کے ہوں۔ اب یہ اسلام کا کاروان وہیں پہ تھم جاتا اگر جناب خدیجہ کی دولت اس موقع پہ نہ ہوتی۔ پروردگار عالم نے آواز دی کہ اے بی بی خدیجہ اپنی ساری دولت ہماری راہ میں قربان کر دو۔ جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال مسلمانوں پر اس طریقے سے صرف کر دیا کہ اب تجارت کرنے والا بھی مسلمان تھا، سامان خریدنے والا بھی مسلمان تھا، دکاندار بھی مسلمان تھا، اس سے راشن لینے والا بھی مسلمان تھا، یہ باغ بھی مسلمان کا تھا، اس سے یہ کھجوریں خریدنے والے بھی مسلمان تھے۔ اس طریقے سے اپنی دولت سے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو جناب خدیجہ نے سہارا دیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے خدیجہ کی دولت کا اور ابو طالب کی محنت کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام۔ تو اس طریقے سے جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے صرف کر دی۔ اور پیغمبر اسلام کو جب غمزدہ دیکھا تو پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پہ کیسے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت زار میں مجھے رونا آتا ہے، میں اس لیے کبیدہ خاطر ہوں کہ ان کی اقتصادی حالات مسلمانوں کے اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑے صحابی نے روایت نقل کی ہے کہ اسی وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اسلام کے سامنے کہ جناب خدیجہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، انہوں نے لا کے سونے چاندی کے سکوں کا اتنا انبار ہمارے سامنے لگا دیا کہ رسالت معاب کو اب ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، گویا اس سونے کی دیوار ہمارے درمیان بنا دی گئی۔ یہ ساری دولت کہاں صرف ہو رہی ہے؟ اسلام کی راہ میں صرف ہو رہی ہے۔ یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے محنت سے کمائی ہوئی دولت کو کہاں صرف کیا؟ اللہ کے حبیب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ اور کس وقت خرچ کیا جناب خدیجہ کی دولت کہ جس کا اللہ نے یہ مہر لگا دی ہے قرآن میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ کس کا مال ہے؟ جناب خدیجہ کا۔ عرب کے اس ماحول کے اندر جناب خدیجہ یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ جہاں عورت ہونا خود عیب سمجھا جاتا تھا، جہاں ہر طریقے کی بدکاری، ہر طریقے کا عیب، ہر طریقے کی نجاست، ہر طریقے کی کثافت کی طرف عورت کی طرف نسبت دے دی جاتی تھی، اس وقت بھی جناب خدیجہ عرب کے اس ماحول میں طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی، یعنی پاک و پاکیزہ بیوی۔ اور جناب خدیجہ کتنی پاک و پاکیزہ ہیں اس وقت؟ پروردگار آپ کو یہ کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب کوئی مال پیش کیا گیا ہو کہ اسے اسلام کی راہ میں صرف کر دیجئے اور اللہ نے کہا ہو کہ نہیں حبیب یہ مال نہیں لینا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ حلال و پاک نہیں ہے، یہ طیب و طاہر نہیں ہے۔ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پروردگار نے کچھ مال علیحدہ کیا ہو اور کچھ مال قبول کیا ہو، نہیں، سارا مال قبول کیا اور اس کے اوپر مہر بھی لگا دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب یہ مال ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ مال طیب و طاہر ہے۔ نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے جناب خدیجہ کی عظمت کیا ہے۔ آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے، ہم میں سے کسی کی حیثیت ہے کہ اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کے کہہ دے کہ یہ بالکل حلال و پاک ہے، اس پہ نہ حق اللہ ہے، نہ حق العباد ہے، نہ بھائی کا حق ہے، نہ بہن کا حق ہے، نہ کوئی قرضہ ہے، نہ کوئی میراث ہے، نہ کوئی دھوکہ دھڑی ہے، نہ کوئی 2 نمبری سے کمایا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ قرآن بھی آ چکا ہے، نبوت بھی تمام ہو چکی ہے، ائمہ بھی آ چکے ہیں، اسلام کا پیغام مکمل بھی ہو چکا ہے۔ اب سوچئے خدیجہ کا مال اس وقت بھی کتنا پاک ہے کہ ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی نبوت تمام نہیں ہوئی، ابھی امامت کا پیغام نہیں آیا، ابھی اسلام کامل نہیں ہوا، ابھی اسلام کو کاملیت کی مہر نہیں دی، اور پروردگار عالم نے خدیجہ کے سارے مال کے پاک ہونے پہ یہ مہر لگا دی کہ یہ سارا مال طیب و طاہر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس وقت بھی کہ جب دور جاہلیت ہے، خدیجہ کا مال اتنا پاک ہے کہ دنیا کو حکم طہارت دینے والا رسول اپنی جھولیوں میں بھر کے لے جا رہا ہے۔ وہ پیغمبر کہ جو دنیا کو حکم طہارت دیتا ہے وہ جناب خدیجہ کا مال، اور اللہ نے اس مال کو قبول کر لیا اور کیا کہا؟ یہ مال اے حبیب ہمارا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے اپنا مال دے کے آپ کو غنی بنا دیا ہے۔ یہ مال و دولت آپ بچپن سے مجلس سے سن رہے ہیں، آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مال و دولت کو ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا میل ہے۔
ایسے ہی تو کہا جاتا ہے کسی کا قرض میں پیسہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھ کا میل چلا گیا، کہیں پیسہ چوری ہو گیا تو ہاتھ کا میل چلا گیا۔ اگر جناب خدیجہ کی عظمت کو سوچئے تو انسانی دماغ میں ورم آتا ہے۔ خدیجہ کی دولت کتنی پاک ہے کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، دولت کو عرف میں کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا میل ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو سوچنا تو چاہیے جس کے ہاتھوں کا میل اتنا پاک ہے اس کی گود کی پلی ہوئی فاطمہ کتنی پاک ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس بی بی کے ہاتھوں کا میل اتنا پاک ہے کہ اللہ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، اگر اس بی بی کی آغوش کی پلی ہوئی فاطمہ کے لیے آیت تطہیر آ جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام۔ تو اپنا سارا مال و دولت کہاں قربان کیا؟ اسلام کی راہ میں۔ تو مسلمانوں کی تاریخ سے ہمیں شکوہ یہ ہے کہ نبی کی وہ زوجہ کہ جنہوں نے اپنی ساری ملکیت، ساری جائیداد خون جگر اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، انہی کے ساتھ تاریخ میں ناانصافی کی گئی، انہی کو سن رسیدہ لکھا گیا، انہی کو طلاق یافتہ لکھا گیا۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا بھی، ایک بہار الانوار میں یہ حدیث پڑھنا، یہ روایت بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جناب خدیجہ کی عظمت سمجھ میں آئے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا کہ نبی کی کسی زوجہ نے ایک مرتبہ جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی اور جناب سیدہ کو ایک تماچا مار دیا اور آپ رونے لگی، کمسینی کا عالم تھا، اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بی بی نے کہ فلاں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور مجھے تماچا مار دیا ہے اور میری ماں کو یہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے کہ تمہاری ماں بوڑھی تھی، تمہاری ماں طلاق یافتہ تھی، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہاری ماں ویسی تھی، اور پھر اپنے قصیدے پڑھے کہ میں حسینہ ہوں، میں جمیلہ ہوں، میں باقرہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کمسن تھی، میں ایسی تھی، میں ویسی تھی۔ یعنی اپنے قصیدے پڑھے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اعزاز سرائی کی، آپ کی ہجو کی، آپ کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ یہ سنا تو پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا اور نبی نے جناب خدیجہ کی شان میں دیکھی کیا جملہ کہا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا کہ جب جناب سیدہ نے یہ کہا نا کسی نے میری ماں کی شان میں گستاخی کی ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ وہ بوڑھی تھی، وہ طلاق یافتہ تھی، وہ سن رسیدہ تھی، اور اپنے بارے میں یہ کہا ہے، پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ فاطمہ میری بچی گھبرانا نہیں، ان اللہ جعل بطن امک وہاء للامامہ، اللہ نے تیری ماں کے شکم کو امامت کے موتیوں کا صدف بنایا ہے۔ اللہ نے تیری ماں خدیجہ کے شکم کو جعل اللہ بطن امک وہاء للامامہ، اللہ نے تیری ماں کے شکم کو امامت کا صدف بنایا ہے۔ خدیجہ کے شکم سے جو بھی نکلے گا وہ معصوم ہوگا۔ اور ایک جملہ اس کے لیے کہا کہ جو اپنے آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں حسینہ ہوں، میں جمیلہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، پیغمبر نے کیا کہا؟ دو جملے کہے۔ یہاں سے سب کو اپنی حیثیت اور اوقات کا پتہ چل جانا چاہیے۔ خدیجہ کے لیے کیا کہا کہ اللہ نے خدیجہ کے شکم کو امامت کا صدف بنایا ہے، اور پھر اس بی بی کے لیے فرمایا وجعل اللہ حکیمہ، اللہ نے تیری ماں کے شکم کو امامت کا صدف بنایا ہے، اور جو تیری ماں کو تانا دے رہی ہے اس کے شکم سے اللہ کوئی خیر پیدا نہیں کرے گا، اور جو خدیجہ کے شکم سے نکلے گا وہ معصوم ہوگا۔ تو تاریخ میں ناانصافی ہوئی نبی کی زوجہ کے ساتھ۔ آگے بڑھیے، یہ کیا ہو رہا؟ یہ تاریخ میں نے کل عرض کیا تھا، ان حالات کی انکوائری کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوسری جو تاریخ میں ناانصافی کی گئی وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے کہ جو جس کا ہمیں شکوہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت نے جو تاریخ لکھی اس میں پیغمبر اسلام کو 40 سال تک ایک عام بشر لکھا کہ جیسے ہم شما یعنی ہم اور آپ ہوتے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام 40 سال تک عام بشر تھے، وہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ نظریے وہ ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے اسلام میں راسخ کیے گئے، جیسی حکومتوں نے تاریخ لکھوائی وہ مورخوں نے تاریخ لکھی۔ ایک نظریہ یہ پیدا ہوا کہ پیغمبر اسلام 40 سال تک ایک عام آدمی تھے، وہ نبی نہیں تھے، حالانکہ بہت ساری آیات قرآن کی اور خود نبی پیغمبر اسلام کی یہ تو یاد رہ گیا کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے، ایک عام بشر تھے، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ اسی قرآن مجید میں اللہ نے ایک سورہ رکھا ہے اور اس میں ایک آیت رکھی ہے کہ جہاں عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ گہوارے میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور عیسیٰ کون ہے؟
وہ کہ جن کی پیغمبر کون ہے؟ جن کی نبوت کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے۔ یہ سارے مسلمانوں نے لکھا کہ جب معراج میں پیغمبر تشریف لے گئے اور وہاں نماز کا وقت آیا اور کہا جناب جبرائیل سے کہ اب نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، اللہ نے تاج امامت آپ کے سر پہ رکھا ہے، آپ تمام انبیاء کو نماز پڑھائیں گے۔ سارے انبیاء نے نماز پڑھی، کس کے پیچھے؟ پیغمبر کے پیچھے۔ اس وقت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صل علی ہؤلاء الانبیاء، اب آپ ان نبیوں سے سوال کیجئے کہ انہیں نبوتیں کیسے عطا کی گئی۔ جب پیغمبر نے سارے نبیوں سے سوال کیا کہ نبوت کیسے ملی، سارے نبیوں نے کہا کہ ہمیں نبوت آپ کی نبوت کے صدقے میں ملی ہے، آپ کی نبوت کا اقرار کیا تو ہمیں نبوت ملی۔ تو ایک طرف تو مسلمان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں ہمارے نبی کی نبوت کے صدقے میں، اور پھر کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، یعنی جس کے صدقے میں نبوت دی جائے وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، اور جسے صدقے میں نبوت ملے وہ گہوارے میں نبی بنے۔ یہ کیسی مسلمانوں کی تاریخ ہے؟ یعنی جس کے صدقے میں نبوت سے بانٹی جا رہی ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک آیت بھی رکھی ہے، پیغمبر کو یاد دہانی کرائی، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو، کون سا وقت؟ وہ وقت کہ جب ہم نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، ایک ایک کر کے نہیں اللہ نے بیان کیا، تمام انبیاء سے۔ اور انبیاء کیسے آئے؟ سب کے سب ایک ساتھ تھوڑا ہی آئے، 1,24,000 انبیاء، ایک ایک دو دو تین تین کر کے پیغمبر اس دنیا میں آتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ الگ الگ آئے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمام انبیاء سے ایک ساتھ یہ عہد لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے جہاں ایک ساتھ سارے انبیاء موجود ہیں، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ کیا عہد لیا؟ ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اور جب وہ نبی آئے لما معکم لتؤمنن بہ، وہ نبی آئے گا تمہاری تصدیق کرنے کے لیے، اور جب وہ نبی آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تمہیں اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار انبیاء سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، تو جب عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پیغمبر بھی نبی ہے، وہاں آدم بھی نبی ہے، وہاں موسیٰ و عیسیٰ بھی نبی ہے، جہاں سارے انبیاء جمع ہیں، اور اللہ انہیں نبوت کا خطاب دے کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا؟ کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی لتؤمنن بہ، تمہیں اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے، ولتنصرن، اور تمہیں اس نبی کی نصرت بھی کرنا ہے۔ یہ سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، ایک کم 1,24,000 انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی مورخ کی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہم نے سارے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے۔ یعنی آدم سے بھی یہی عہد لیا، موسیٰ سے بھی یہی عہد لیا، عیسیٰ سے بھی یہی عہد لیا، یحییٰ و زکریا سے بھی یہی عہد لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، جب وہ اس دنیا میں آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے، اور جو ایمان لے کے آئے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اور نبی اور مومن میں رشتہ کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، النبی اولیٰ من المؤمنین بانفسہم، نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم کے مولا ہے ہمارے نبی، نوح کے مولا ہے نبی، موسیٰ کے مولا ہے نبی، عیسیٰ کے مولا ہے نبی، یحییٰ کے مولا ہے نبی، زکریا کے مولا ہے نبی، یعنی 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے آخری نبی، 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے ہمارے نبی۔ اب سوچو ذرا اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام۔ اور پھر دوسرا، یعنی ایک آپ کی بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی، جہاں سارے انبیاء جمع ہیں اور اللہ نبی کو یاد دلا رہا ہے
کہ تم اس وقت کو یاد کرو. ایک ذمہ داری تو سارے نبیوں کی کیا ہے کہ ایمان لے کے آنا, اور بس یہیں پہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. وَلَتَنْصُرَنَّهُ, تمہیں اس نبی کی نصرت بھی کرنی ہے. سارے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا اقررتم, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا, سب کہنے لگے کہ ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے کہا فاشهدوا وانی معکم من الشاہدین, ایک گروہ انبیاء گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. جو بھی اپنے اس وعدے سے پھر گیا, پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبوت لے لیں گے, قرآن کی آیت ہے, ہم اسے فاسق بنا دیں گے. کیا عہد و پیمان لیا کہ نبی کی نصرت بھی کرنی ہے اور نبی پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے. اور اگر ایسا نہ کیا, اللہ نے کیا کہا, پھر نہیں ہے کہ نبی نہیں رہو گے بلکہ ہم تمہیں فاسق بنا دیں گے. اب جتنا مقتدر مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک سارے مسلمانوں سے میرا ایک سوال ہے, اب انصاف سے بتائیے, جب اللہ نے عہد لے لیا کہ تمہیں نبی کی نصرت بھی کرنی ہے اور اس پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے, اور کسی نبی نے کسی موقع پہ ہمارے نبی کی نصرت نہیں کی, کہاں کی؟ کیا بدر میں آدم آئے تھے؟ کیا احد میں موسیٰ آئے تھے؟ کیا خیبر میں عیسیٰ لڑے تھے؟ کیا ہجرت میں رسول کے بستر پہ ابراہیم سوئے تھے؟ کیا خندق و حنین میں لڑنے کے لیے موسیٰ و عیسیٰ آئے تھے؟ کسی نبی نے کہیں بھی نصرت نہیں کی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر نبی کی نصرت نہیں کی تو تم فاسق بنا دیے جاؤ گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کی نصرت نہیں کی تو تمہیں فاسق بنا دیا جائے گا. ہم تم سے یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں اور ہم نے کسی موقع پہ نہیں دیکھا, نہ بدر میں کسی کو دیکھا, نہ احد میں کسی کو دیکھا, نہ خندق میں کسی کو دیکھا, نہ خیبر میں کسی کو دیکھا. نبی کی آواز آئے گی, ہم نے اسی لیے تو فرمایا تھا اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو, اگر موسیٰ کی خلت موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے تو علی میں دیکھو, عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے تو علی میں دیکھو, یوسف کا جمال دیکھنا ہے تو علی میں دیکھو. کیا مطلب؟ یعنی جب علی میدان جنگ میں تلوار نکالتے تھے, یہ آدم کی بھی نیابت ہے, یہ موسیٰ کی بھی نیابت ہے, یہ عیسیٰ کی بھی نیابت ہے, یہ یحییٰ و زکریا کی بھی نیابت ہے. اب بھی آپ نہیں سمجھے, جس کے قدم اور تلوار کے درمیان 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں آ جائیں اسے علی کہا جاتا ہے. جب علی نے تلوار نکالی, تو پیغمبر سے عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے. اللہ تو نے عالم ارواح میں نبی کہہ رہا ہے, اور یہ قرآن گواہ ہے کہ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو. کون سا وقت؟ عالم ارواح کا, کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا. مسلمانوں کی تاریخ نے کیا لکھا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال کا جو معاملہ ہے, یہ پیغمبر اسلام جو 40 سال, پیغمبر اسلام کی کل زندگی کتنی ہے؟ 63 سالہ زندگی ہے حضور کی, جس میں سے جسے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ایک اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی ہے اور ایک اعلان رسالت کے بعد کی زندگی ہے. 40 سال اعلان رسالت سے پہلے ہے اور 23 سال اعلان رسالت کے بعد کے ہیں. یہ جو پیغمبر اسلام 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے, ہم اس روایت کو نہیں مانتے, بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے جو پیغمبر نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیانی والی کیفیت میں تھے. اور حدیث صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی اس وقت بھی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت میں تھے. تو نہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے بلکہ اعلان ہوا ہے. اسی طریقے سے علی بھی غدیر میں مولا نہیں بنے بلکہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے. علی اس وقت بھی مولا تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت میں تھے. ہم اس نظریے کے قائل ہیں. ہاں 40 سال میں جو نبی نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں وہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب ظاہر سی بات ہے, آپ سب بہتر جانتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے. ہر وقت نہ ہر چیز کی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے. میں گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ جو پیشہ لوگ اختیار کرتے ہیں وہ کاشتکاری کا ہوتا ہے, یعنی کسان ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ. اب کسان کو بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, کوئی بھی کسان جائے, اور اتنی کھیتی باڑی آپ سبھی جانتے ہیں, آپ نے کسی کسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جائے اور جا کے فٹافٹ کھیت میں دانے بکھیر کے آ جائے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے کھیت کو آمادہ کیا جاتا ہے, پہلے اس میں پانی دیا جاتا ہے,
پھر اس کو کھودتا ہے، پھر اس کو برابر کرتا ہے، پھر مٹی کو باریک کرتا ہے، پھر اگر اس میں کھاد یا دوائی کچھ لگانی ہے وہ کھاد یا دوائی لگاتا ہے. جب کھیت مکمل تیار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی مہینے سے زیادہ لگ جاتا ہے اس پروسیس کے اندر، کبھی پانی دیا جاتا ہے، جب پانی خشک ہو جاتا ہے پھر اسے کھودتا ہے، پھر جا کے اس کو مٹی کو برابر کرتا ہے، پھر مٹی کو باریک کرتا ہے، کبھی کبھی بہت زمانہ لگ جاتا ہے. اور جب یہ کھیت مکمل تیار ہو جاتا ہے کھیتی کے لیے، اس وقت جا کے اس میں بیج ڈالتا ہے تاکہ فصلیں لہلہانے لگے. پیغمبر نے 40 سال یہی کیا، بنجر ذہنوں کو لوگوں کے انہیں انسانیت کے پانی سے سینچا. وہ انسانیت کے ذہن کے جو بنجر ہو چکے تھے 40 سال میں، پیغمبر نے آتے ہی نبی تھے حضور لیکن اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ انسانیت کے ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے. ان 40 سالوں میں پیغمبر نبی تھے تو پیغمبر نے کون سی تبلیغ کی؟ یہ بھی سوال ہے کہ اگر پیغمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پیدا ہی نبی، اور یہ نظریہ ہے کہ نبی اس دنیا میں نبی بننے نہیں آتا، وہ نبی بن کے آتا ہے. نبی اس دنیا میں نبی بننے کے لیے نہیں آتا، وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے، وہ جب آتا ہے تو نبی ہوتا ہے. تو پیغمبر 40 سالوں کے اندر پیغمبر نے کیا کیا؟ اگر نبی ہے تو تبلیغ نبی کی ساری زندگی ہونی چاہیے. میں نے کیا کہا؟ نبی کی 2 حصوں میں زندگی ڈیوائیڈ ہوگی، ایک اعلان رسالت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اور ایک اعلان رسالت کے بعد کے جو 23 سال ہیں. تو ان 23 سالوں میں سارے احکامات ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، نماز کے احکام آئے، زکوٰۃ کے احکام آئے، روزے کے احکام آئے، حج کے احکام آئے، دین کامل ہوا ان 23 سالوں میں. لیکن ان 40 سالوں میں نماز نبی پڑھوا نہیں رہے ہیں، روزہ نبی رکھوا نہیں رہے ہیں، حج کے احکام نبی بتا نہیں رہے ہیں، زکوٰۃ نبی دلوا نہیں رہے ہیں. ان 40 سالوں میں نبی کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو نبی کی ان 40 سالوں کی تبلیغ بصارت سے نظر نہیں آتی بلکہ بصیرت سے نظر آتی ہے. نبی نے ان 40 سالوں میں کیا تبلیغ کی؟ 23 سال مکمل دین نازل ہوتا رہا. نبی ان 40 سالوں میں کیا تبلیغ کرتے رہے؟ نبی کی ان 40 سالوں کی تبلیغ بصیرت سے نظر آئے گی. نبی نے ان 40 سالوں میں تبلیغ یہ کی کہ جھوٹوں سے اپنے آپ کو سچا منوایا، خیانت کاروں سے اپنے آپ کو امین کہلوایا، بد کرداروں سے اپنے آپ کو صاحب کردار بنوایا. نبی نے ان 40 سالوں کے اندر لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا ہے. ان 40 سالوں کے اندر نبی نے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا بلکہ پہلے انسان بنایا ہے. مسلمان بنانے کا پیریڈ بہت چھوٹا ہے، وہ 23 سالہ زندگی اور یہ 40 سالہ زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے. پیغمبر نے 40 سال کے اندر لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کے یہ درس دیا کہ یاد رکھنا، اگر انسان بنے بغیر کلمہ پڑھو گے تو بس مسلمان رہ جاؤ گے، اگر انسان بن کے کلمہ پڑھو گے تو سلمان بن جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام. تو پیغمبر نے 40 سالوں میں تبلیغ کی. کیسی تبلیغ؟ انسانیت کی تبلیغ. یعنی 40 سالوں میں حضور نے یہ انسان مسلمان بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل. غالب کا مشہور زمانہ مصرع ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کبھی کبھی آدمی تو ہوتا ہے لیکن انسان نہیں بنتا. پیغمبر نے 40 سالوں میں یہ تبلیغ کی کہ لوگوں کو پہلے انسان بنایا. لیکن تاریخ نے ناانصافی یہ کی کہ حضور کو 40 سال تک ایک عام آدمی لکھا جیسے ہم اور آپ ہیں، اور جب پیغمبر پہ پھر جب 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی تو اس کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تھے، اور ایک دن وہ جب غار حرا سے واپس آئے تو کانپتے ہوئے گھر آئے. بدن لرز رہا ہے، ڈرے ہوئے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، اور یہ بڑی صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور آئے جب اپنے گھر تو جناب خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایسے ایسے چیز دیکھ لی ہے. جناب جبرائیل کی منظر کشی کی گئی
اپنے نظریے کے اعتبار سے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں، مجھے چادر اڑا دیجیے. عجیب کیفیت ہے. ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں کہ جس کا وسیع گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہم اس نبی کو نہیں مانتے کہ جو جبرائیل کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جائیں. ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کا وسیع گہوارے میں اجدر کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. اور جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ وہ کہا مجھے کمبل اڑا دیجیے، چادر اڑا دیجیے. تو جناب خدیجہ نے چادر اڑا دی اور چادر اڑا کے چلی. اب ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے آدمی؟ پیغمبر تو اس تاریخ میں کہ جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، حضور تو پڑھے لکھے آدمی تھے نہیں. جناب خدیجہ کے ایک چچا زاد کے جن کا نام ورقہ بن نوفل ہے، وہ جناب خدیجہ کے کزن تھے اور وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. یعنی پیغمبر تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور وہ توریت کے عالم تھے. اب پیغمبر کو لٹا کے گھر میں جناب خدیجہ پہنچی وہاں ورقہ بن نوفل کے پاس اور جا کے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ آج ایسے ایسے ایک حادثہ ہو گیا، انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ ڈر گئے. اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا گھروں میں، جب خاندان میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. یعنی دیکھیے کہاں سے متاثر ہو کے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. جناب خدیجہ نے کہا کہ انہوں نے کچھ ایسے کوئی چیز دیکھ لی اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں. کہا کیا دیکھا؟ کہ اسی طریقے سے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک چیز دیکھی، وہ ڈر گئے. تب ورقہ بن نوفل نے کہا جناب خدیجہ سے کہ ان سے کہیے کہ گھبرائے نہیں، وہ نبی بننے والے ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے کہ پیغمبر کو پتا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ یعنی جس پہ قرآن نازل ہونے والا ہے، جس کی نبوت پہ 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں کا انحصار ہے، اس نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی بننے والا ہوں. اور ورقہ بن نوفل کہ جو خالی جس پہ توریت نازل بھی نہیں ہوئی، جو توریت کے عالم ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ نبی بننے والے. اور کہا کہ ان سے کہیے کہ دوبارہ پھر جائیں. تو جناب خدیجہ خوشی خوشی چلی اور گھر میں آ گئی اور آگے پیغمبر کو سمجھایا جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے. حضور اگلے دن پھر چلے گئے. اب جب چلے گئے تو جبرائیل آج پھر آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے. اب دوسری جو ناانصافی ہوئی تاریخ نے کی نبی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آج جب جبرائیل آئے تو آنے کے بعد پیغمبر سے کہا اقرا، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہاں نظریہ تبدیل کر دیا گیا. پیغمبر سے کہا کہ پڑھیے اور حضور نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں. یعنی اگر انسان کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کسی بے پڑھے لکھے سے کہتا ہے پڑھیے یا پڑھے لکھے سے کہتا ہے کہ پڑھیے. بھئی کس سے کہا جائے گا؟ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے اسی سے تو آپ کہیں گے کہ پڑھیے. انسان اس سے کبھی نہیں کہتا کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا. پیغمبر نے کہا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا. تو میں یہ متانت منبر کے خلاف میں وہ لفظ ہے کہ جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ جبرائیل نے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ پیغمبر کو جھنجھوڑا اور دبایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ پڑھیے. اب جناب جبرائیل سکھا رہے ہیں اور پیغمبر سیکھ رہے ہیں. دوسری ناانصافی کی تاریخ نے کہ نبی کو جبرائیل کا شاگرد بنا دیا. یہ نظریہ کہاں سے ہوا کہ جنہوں نے حکومت کے دباؤ میں آگے تاریخ لکھی ہے. حکومت کی تاریخ اور ہے، امامت کی تاریخ اور ہے. حکومت کی تاریخ وہ ہے کہ جہاں نبی کو جبرائیل کا شاگرد بنا دیا جاتا ہے، اور امامت کی تاریخ وہ ہے کہ جہاں نبی کے شاگرد جبرائیل کے استاد ہوتے ہیں. ایک تاریخ تو یہ ہے کہ جہاں نبی کو شاگرد بنا دیا گیا جبرائیل کا، جبرائیل سکھا رہے ہیں اور نبی سیکھ رہے ہیں. اور ایک تاریخ یہ ہے کہ جہاں نبی کے شاگرد جبرائیل کے استاد ہیں. وہ کون سی تاریخ؟ پیغمبر اسلام. ایک دن بس یہ آخری روایت آپ کو سناؤں گا. پیغمبر اسلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ. جبرائیل امین بھی تھے، حضور گفتگو فرما رہے تھے. اتنی دیر میں امیر المومنین داخل ہو گئے. جب علی آئے، جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا، جبرائیل احترام میں اٹھ گئے. پیغمبر نے جبرائیل سے فرمایا اتقوم لہذا الفتى، اے جبرائیل تم اس جوان کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ جبرائیل نے عجب جواب دیا، انہ علی حق التعلیم، اس لیے یا رسول اللہ کہ یہ آنے والا میرا استاد ہے. کون ہے؟ میرا استاد ہے. اب پیغمبر نے فرمایا کیف ذالک التعلیم، یعنی وہ کیا تعلیم ہے جو علی نے تمہیں دی ہے، جس کے سبب علی تمہارے استاد بن گئے ہیں. جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سنیے، جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، مجھے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مجھ سے سوال کیا جبرائیل من انتا و من انا، یہ بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں. جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے کچھ جواب نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نور کے سامنے ہیبت یہ تھی کہ میری زبان کام نہیں کر رہی تھی. میں نے کہہ دیا انا انا وانتا انتا، اے پروردگار تو ہے
اور میں ہوں. میں پروردگار سے یہ جواب دینے کے بعد مطمئن ہو گیا, لیکن اللہ کی آواز آئی کہ ہم اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں. جبرائیل دوبارہ بتاؤ ہم کون ہیں اور تم کون ہو. ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ پردے کے پیچھے سے اسی نور کی آواز آئی. جبرائیل کہتے کیوں نہیں انت رب الجلیل اسمک الجمیل, اے پروردگار تو میرا پاک رب ہے, تیرا نام عظیم ہے. وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل, اور میں تیرا ناچیز بندہ ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. جبرائیل کہتا ہے جیسے ہی پردے کے پیچھے سے یہ جواب سنا میں نے اللہ کو یہ جواب سنا دیا کہ تو عظیم ہے, میرا پروردگار ہے, میں جبرائیل ہوں اور تیرا ناچیز بندہ ہوں. جبرائیل نے کہا اللہ کو میرا جواب اتنا پسند آیا کہ مجھے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا. میرا جواب اتنا پسند آیا کہ مجھے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا. پیغمبر نے اب فرمایا جبرائیل سے کہ جبرائیل کم عمروں کا, یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ نجم تطلع علی السماء, کہ ایک ستارہ ہے کہ جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے. بعد 30,000 مرہ, 30,000 سال کے بعد یہ ستارہ آسمان پہ طلوع ہوتا ہے. وَأَنَا شَاهَدْتُهُ 30,000 مرہ, اور میں 30,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں. کیا کہا پیغمبر نے تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کیا کہا یا رسول اللہ آسمان پر 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور میں 30,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں. پیغمبر نے فرمایا جبرائیل اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ جبرائیل نے کہا کیسے نہیں پہچانوں گا, 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. علی کی طرف متوجہ ہو کے نبی نے کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتہ, علی ذرا اپنی پیشانی سے اپنا امامہ تو اتارو. علی نے جیسے ہی پیشانی سے امامہ اتارا ایک نور علی کی پیشانی میں چمکنے لگا. جبرائیل نے اٹھ کے کہا انا ھذا ذالک النجم, یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے نام. تو ایک تاریخ یہ ہے کہ جہاں جبرائیل کو رسول اللہ کا استاد بنا دیا گیا, اور حقیقت میں جبرائیل پیغمبر کے شاگرد کے بھی شاگرد ہیں. جو اس اصل تاریخ ہے, جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے. یہی وجہ رہی کہ پیغمبر اسلام کی جب عظمت کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا گیا, اور پیغمبر اسلام کو بہت سارے جو تاریخ کی ناانصافیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. کل کی مجلس تو اس موضوع سے ویسے بھی, چونکہ امام رضا علیہ السلام کی غالباً شہادت کی تاریخ ہے تو اس میں ہم امام کے سلسلے ہی میں بات کریں گے, لیکن آگے ہم پیغمبر اسلام کی اس سیرت کے متعلق پیغمبر جو نبیوں کے سردار بن کے آئے ان کی طرف نسبت جہل دے دی گئی, اور یہ کہہ دیا گیا کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. یہ تاریخ کی ناانصافی ہے. اور ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا سمجھا, پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ نسبت جہل دی, انہی لوگوں نے کیا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد وہ چونکہ اس حکومت اور اس بادشاہت اور اس مملکت کے فراق میں تھے, پیغمبر کی آل کے ساتھ ناانصافیاں شروع کر دی. ان کے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی اسی تاریخ کے اندر کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیٹی اس دنیا سے ناراض اٹھی کہ جو پیغمبر کے جانے کے 6 مہینے بعد ہجرت کی تقریباً 6 مہینے کے اندر جو مسلمانوں کی متفق علیہ تاریخ ہے کہ آپ کی شہادت ہو گئی, اور اس کے بعد آپ کے بڑے نواسے کو زہر دے دیا گیا, علی کو مظلومیت کے ساتھ مسجد میں شہید کر دیا گیا, اور اس کے بعد حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا, اور رسول اللہ کی اولاد کو تڑپا تڑپا کے کربلا میں مارا گیا, اور آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا اس بھوک اور پیاس اور شدت کے عالم میں. سید الشہداء نے خود فرمایا ہے کہ ایسی پیاس امام حسین علیہ السلام کی. شیخ جعفر حسین شستری فرماتے ہیں کہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جنہیں اگر پانی مل بھی جاتا تو وہ زندہ نہ بچتے. اتنی پیاس کاٹی ہے ان 2 شہیدوں نے کہ اگر انہیں پانی دے بھی دیا جاتا آخری وقت میں تو یہ زندہ نہ بچتے. پہلا شہید تو رضی صغیر علی اصغر ہے کہ اگر علی اصغر کو پانی مل بھی جاتا تو بھی علی اصغر زندہ نہ بچتے, اور دوسرے سید الشہداء ہیں
کتنے پیاسے ہیں؟ روایت میں ہے کہ عصر عاشور امام حسین سواری پہ سوار تھے اور عمر سعد کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ پسر سعد تو مجھے پہچانتا ہے، میں فرزند رسول ہوں۔ پسر سعد نے کہا کہ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ فرزند رسول ہیں۔ امام نے فرمایا تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ پسر سعد کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کی ذات جھوٹ سے مبرہ ہے، آپ نہ توریہ کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا پسر سعد میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے زمین سے لے کے آسمان تک دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ پیاس کی یہ شدت ہے حسین پہ۔ مجھے علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں ساحل الحسین سبع مرات، حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ شدت پیاس سے عالم یہ ہے کہ حسین کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسرا موقع کہ جہاں حسین کے پیاس کا ذکر ملتا ہے جب حسین ذوالجناح کی پشت سے زمین پہ آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہیں کہ آپ کو 2 مرتبہ پامال کیا گیا۔ حسین کو زندگی میں بھی گھوڑے کی ٹانگوں سے کچل دیا گیا۔ وہ جو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا تتاوک الخیول بحوافرہا، اے جد بزرگوار آپ کے زندہ جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ ایک راوی ہے کہ جس کا نام ہلال ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچتا ہوا حسین کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ حسین شاید کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہلال کہتا ہے کہ میں اپنا کان حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا کہ سنوں حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ ہلال کہتا ہے حسین کی آواز آ رہی تھی الہی کبدی الہی کبدی، اے پروردگار پیاس کی شدت سے میرا جگر ختم ہو چکا ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے اب حسین کے جگر میں دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہے۔ اتنی پیاس حسین مظلوم نے کاٹی ہے اور یہی پیاس حسین کے بعد جاری و ساری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے کہ جو اس قافلے میں ہے کہ جسے کبھی کوفے سے گزارا جاتا ہے، کبھی شام میں اس قافلے کو لے کے آ جاتے ہیں اور طرح طرح کی صعوبتیں اور اذیتیں اہل حرم کو دی جاتی ہے۔ ایک شخص روایت بیان کرتا ہے کہ جس کا نام ابن عتیبہ ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں شام آیا ہوا تھا اور میں کسی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، کسی مسافر خانے میں رکا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں نے شادیانے بجنے کی آواز سنی۔ میں نے دیکھا کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور طرب کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، پھر یہ اتنے شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں مسافر خانے سے باہر نکلا، میں نے قریب کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، پھر یہ اتنے شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ مجھے اس شخص نے جواب دیا تمہیں نہیں پتا، آج ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا، آج خارجیوں کو لایا جا رہا ہے، لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ آگے آگے کچھ سر ہے کہ جنہیں نوک نیزہ پہ اٹھایا ہوا ہے اور پیچھے کچھ بیویاں ہیں کہ جو برہنہ اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ان اونٹوں کی مہار ہے، مگر اس کی گردن میں توق ہے، اس کی کمر میں لنگر ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں اس جوان کے قریب بڑھا اور میں نے جانے کے بعد سلام کیا۔ اس جوان نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابن عتیبہ تم شام کے تو رہنے والے نہیں ہو۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں تڑپ گیا، آپ کون ہیں جو مجھے میرے نام سے جانتے ہیں؟ امام نے روک کہا ابن عتیبہ نہیں پہچانا، میں حسین میں علی کا پیولی ہوں، حسین کا بیٹا، فاطمہ کا پوتا۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے جب یہ سنا میرا دل لرزنے لگا، میں نے کہا آقا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ امام نے فرمایا ابن عتیبہ ہم تنہا نہیں آئے ہیں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں بھی ہیں۔
میرے ساتھ زینب و ام کلثوم بھی ہیں. بھئی یہ سنا ابن عتیبہ تڑپ گیا, مولا کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ابن عتیبہ کیا تیرے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے کہا ہاں آقا میرے پاس چند درہم و دینار ہے. امام نے فرمایا ابن عتیبہ اگر آل رسول کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو جب بازار سے کچھ چادریں لے کے آ جا اور لا کے ان بیویوں کو دے دے. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے چادریں لی, لانے کے بعد اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی بیویوں کو دی. جیسے ہی میں چادریں دے کے پلٹا اتنی دیر میں نے دیکھا کچھ سپاہی نیزے لے کے آگے بڑھے اور نیزوں سے بیویوں کی چادریں اتاری. واہ حجابہ کی آوازیں بلند ہوئی. ابن عتیبہ کہتا ہے میں امام کے قریب آگے کھڑا ہوا, اتنی دیر میں نے دیکھا کسی نے ایک پتھر امام کی طرف پھینکا. یہ پتھر امام کی پیشانی پہ لگا, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. ابن عتیبہ کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے تلوار نکالنا چاہی. امام نے ہاتھوں سے منع کیا, ابن عتیبہ تلوار نہ نکالنا, تو نے ایک پتھر دیکھا ہے تجھ سے برداشت نہیں ہوا. ہم کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام پتھروں پہ پتھر کھاتے چلے آ رہے ہیں. اے ابن عتیبہ ہم نے دین کے لیے صبر کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا